السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج ہم اسلامیات گریڈ 2 کے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے قرآن مجید۔ تو بچوں، آج ہم نے پڑھنا ہے کہ قرآن مجید کے نزول کا کیا سبب تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کیوں نازل کیا اور اس کی اتنی اہمیت اور فضیلت کیوں ہے۔ بچوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے اپنی کتابیں نازل کیں، جن کو کیا کہتے ہیں؟ آسمانی کتابیں، جن کو آسمانی کتابیں کہتے ہیں۔ اور ان کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے اچھے کام کرنے اور برے کاموں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ وہ 4 کتابیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 توریت، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ نمبر 2 جو دوسری کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کی وہ کون سی تھی؟ زبور۔ زبور کس پہ نازل ہوئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تیسری کتاب تھی ہماری انجیل۔ انجیل کس پہ نازل ہوئی؟ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ چوتھی کتاب قرآن مجید کتاب تھی، جو کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اور بچوں، یہ جو پہلی کتاب تھی یہ توریت تھی، دوسری زبور، تیسری انجیل اور چوتھی قرآن مجید تھی۔ تو بچوں، اللہ تعالیٰ نے پہلے جو کتابیں نازل کی ان میں سے اس دور کے لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے بہت سی تبدیلیاں کر دی تھی، جیسے توریت کو، انجیل کو اور زبور کو۔ لوگوں نے ان میں بہت سی تعریفات کر ڈالی تھی، اپنی مرضی کی باتیں ان میں ڈال دی تھیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں قرآن مجید کو نازل کیا۔ قرآن مجید میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، کیونکہ اس کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دیکھیں، صدیاں گزر گئیں اور قرآن مجید میں کوئی ایک نقطہ اور ایک لفظ کی بھی کوئی اس میں تحریف نہیں کر سکا، کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکا، اور کسی کو ہمت بھی نہیں ہوئی۔ جس نے کرنا چاہا اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر بہت بڑے عذاب میں مبتلا کیا۔ اب کیوں نہیں کوئی کر سکا؟ کسی کی ہمت نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن نازل کیا اور اب میں ہی اس کی حفاظت فرماؤں گا۔ تو بچوں، قرآن مجید کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے آخری اور مکمل کتاب ہے۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ اس پاک کتاب کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں نازل کرنا شروع کیا اور تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سال کے عرصے میں مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دنیا کی ہر چیز کے بارے میں بتایا ہے، تاکہ اس کو پڑھ کر ہم اچھے کام کریں، برائی سے دور رہیں اور اللہ تعالیٰ کے اچھے بندے بن جائیں۔ بچوں، یہاں پہ مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ آپ لوگ اب گھر میں ہیں اور اپنے قرآن شریف پڑھنے کا خاص اہتمام کیجیے۔ جن کے پیرنٹس ان کو قرآن شریف پڑھا سکتے ہیں وہ ان کو پڑھائیں، اور جو بچے گھر میں نہیں پڑھ سکتے وہ باقاعدہ کسی قاری حضرات جو ہیں قرآن حکیم پڑھانے والے، قراءت کے ساتھ قرآن شریف کو پڑھیے اور بہت زیادہ سے زیادہ توجہ دیجیے۔ آپ کو یہاں پہ بھی قرآن کو مکمل کرنے کے لیے ایک موقع مل رہا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن شریف پڑھیے، نماز کا سبق، کلمے، نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ، اور یہ ساری چیزیں آپ نے گھر بیٹھ کے سیکھنی ہیں۔ اور قرآن شریف جو بچے مڈ میں ہیں یا آدھا پڑھ چکے ہیں انہوں نے اس کو مکمل کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔
اور جو بچے قرآن شریف کو ختم کر چکے ہیں وہ دوبارہ قرآن شریف کو تراجم کے ساتھ پڑھے، تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح برائی سے دور رہنے اور کس طرح اچھائی کو اپنانے کی تاکید کی ہے، اور کس طرح ہم ان چیزوں سے دور رہ سکتے ہیں۔ بچوں، قرآن شریف کے پڑھنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ آپ سب جانتے ہوں گے کہ قرآن شریف کے پڑھنے کو تلاوت کہا جاتا ہے، اور اب آپ نے قرآن شریف کی تلاوت روزانہ اپنا معمول بنانا ہے۔ اس کے علاوہ آگے ایکٹیویٹی دی گئی ہے، حروف جوڑ کر لفظ بنائیں۔ سامنے پہلا حرف ہے، اس کو جوڑ کے آپ نے خالی خانہ جو ہے وہاں حرف لکھنا ہے۔ الف لام لام ہے، اللہ کاف رے الف مدان قرآن، عین رے بے یہ، عربی سے سا واو الف بے، ثواب یہاں آپ نے آگے لکھنا ہے، یہ جو احانے دیے گئے ہیں یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں آپ کو سوالات کے جوابات سارے لکھ دیے گئے ہیں، ساتھ سوال نمبر 1 ہے، سوال نمبر 2، سوال نمبر 3، سوال نمبر 4، یہاں سب کے جوابات لکھ دیے گئے ہیں۔ یہاں نیچے خالی جگہ بھی آپ کو پر کر دی گئی ہیں، ساتھ الفاظ بھی لکھ دیے ہیں۔ اب آپ نے یہ سارا کام اپنی اسلامات کی کاپی پہ لکھنا ہے، سبق کی ریڈنگ کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے سوالات کے جوابات کاپی پہ لکھنے ہیں، اور سوالات کے جوابات لکھنے کے بعد آپ نے ان کو باقاعدہ طور پہ یاد بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔